ضرور سننا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں کا بوجھ اپنے سروں اور اپنے کندھوں پر لے کے گھوم رہے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر کسی کونے میں بیٹھ گئے ہیں۔ مسجد کی دیواریں بتا رہی ہیں آپ کو کچھ، سنو تو صحیح، لکھا کیا تھا؟ مسجد کی دیوار کے باہر لکھا ہوا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہاری انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ جملے پہ غور تو کرو، یعنی ایک شخص ہے وہ بھٹک رہا ہے کسی منزل کی تلاش میں اور اسے سالوں نہیں مل رہی وہ منزل، لیکن اچانک وہ منزل جب سامنے آتی ہے تو خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ہمارے دل اتنے غفلتوں میں ہیں کہ ایسی باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی۔ کیا کبھی مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ احساس، یہ خیال، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آؤ یار تھوڑا سا اللہ کے گھر کا ایک نظارہ ہی تو کر کے آ جاؤں، آؤ یار ایک چھوٹا سا سجدہ ہی تو کر کے آ جاؤں، آؤ یار ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ایک چھوٹی سی معافی تو مانگ کے آ جاؤں، دل پریشان ہے، مایوسیاں ہیں، اللہ کے آگے ایک آنسو تو بہا کے آ جاؤں۔ کیا کبھی ایسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں؟ نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن جیسے ہی کسی کلب کے باہر سے گزرو گے، جیسے ہی کسی زنا کے اڈے کے باہر سے گزرو گے، شیشہ کیفے کے باہر سے گزرو گے، تو دل کیا کرے گا؟ اگر تم نیک بھی ہو، حیادار بھی ہو، تب بھی تمہارا دل کہے گا کہ آؤ اس کے اندر تھوڑا وزٹ تو کر کے آتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سگریٹ چھک لیتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس 6 فٹ کے جسم سے کیا کروا رہے ہیں یار؟ ہمیں احساس نہیں ہو رہا؟ کیا ہمیں اپنے اچھے اور برے کا پتہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ اور شیطان کے درمیان کی گئی وہ باتیں کیا ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جو شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے ہی بندوں کو ایسے رستے پر لگا دوں گا، ایسی جگہ اس کو پہنچا دوں گا کہ وہ تجھے ڈھونڈنے نکلیں گے بھی تو تجھے ڈھونڈ نہیں سکیں گے؟ تو کیوں ایسے رستوں کا انتخاب کرتے ہو؟ کیوں ایسے نفسانی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو؟ کیا اللہ کی بنائی ہوئی زندگی میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا اللہ کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے میں کوئی شرم، کوئی عار محسوس کر رہے ہو؟ مطلب کیا ہے؟ ارے یار یہ کون سا کرائیٹیریا بنا کے تم لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہو؟ خدا کے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ایک کونے میں مت بیٹھو، ہمت کرو، قدم بڑھاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آؤ تو صحیح، دور تم لوگ جا رہے ہو، تم خود اللہ سے بھاگ رہے ہو، تم خود اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتے، تم خود آج کل پرسو ترسو کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں خود شیطان کے بنائے ہوئے جال اچھے لگتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے، انتظار کرتے ہو بوڑھا ہو جانے کا، انتظار کرتے ہو کوئی آئے مجھے سمجھائے۔ ارے کیا ہے یار، اللہ تمہاری بھی سنتا ہے، نان مسلم کی بھی سنتا ہے، گنگے کی بھی سنتا ہے، بہرے کی بھی سنتا ہے، جن کے پاس زبانیں نہیں ہوتی اللہ تو ان کی بھی سنتا ہے۔ کیا اللہ تمہیں اگنور کر دے گا جب تم اللہ سے کہو گے اے اللہ میں تیرے گھر میں آ کے تجھ ہی سے معافی مانگتا ہوں، اور اسی لیے معافی مانگتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، میں گناہ کروں گا لیکن مجھے معاف آپ ہی کریں گے، آپ کے بغیر کوئی ہے ہی نہیں جس کے پاس میں معافی مانگنے جاؤں، اور اگر معافی نہیں مانگوں گا تو یہ گناہوں کا بوجھ مجھے دبا دے گا، میری خوشیاں چھین لے گا مجھ سے، میری راحتیں چھین لے گا، میری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس مشکل دور میں اگر زندگی مزید مشکل ہو گئی میرے اعمال کی وجہ سے، میرے ایکشنز کی وجہ سے، تجھ سے دوری کی وجہ سے، میری غفلتوں کی وجہ سے، اللہ میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، میں تو بے سہارا ہو جاؤں گا۔ اس پوری دنیا میں لوگوں نے تو مجھے آگے ہی اکیلا کر کے رکھا ہوا ہے، نہ میری کوئی سنتا ہے، نہ میری کوئی مانتا ہے، نہ مجھے کوئی سمجھتا ہے، میں تیرے در سے ایسے کیسے لوٹ سکتا ہوں؟ کرو تو صحیح اللہ سے بات ہے یار، کیا پرابلم کیا ہے؟ اپنے گناہوں کو بھول جاؤ، ڈزنٹ میٹر تم لوگوں نے 100 سال گناہ کیے ہیں۔ ارے آپ لوگ یہ بات کب سمجھو گے کہ اللہ کا در ہی وہ در ہے کہ جس سے کوئی بھی بندہ خالی ہاتھ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ جو گرے ہوئے انسان کو اٹھاتی ہے اور عزتوں کے تاج پہناتی ہے۔ سمجھو نا اس بات کو یار، کر لو نا یقین، کیا برا ہے اس میں؟ بات اللہ کی ہو رہی ہے یار، جو عیب سے پاک ہے، جو بے وفائی سے پاک ہے، جو جھوٹ سے پاک ہے، جو ہر برائی سے پاک ہے، وہ اللہ تم لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو تم بھی کچھ محبت شو کرو، کچھ رسپیکٹ اللہ کو دو۔ اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے، میرا فائدہ، جو کرے گا اس کا فائدہ۔ آج کل پرسو ترسو کی باتیں چھوڑو، آج کل پرسو ترسو والے قبروں میں چلے جاتے ہیں لیکن ان کی آج اور پرسو نہیں آتی کبھی۔ آپ اپنی زندگی اور چلتی سانسوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کو راضی کرنے اور دین کے کاموں میں استعمال کریں۔ گھنٹے 2 گھنٹے کی زندگی ہے، مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، بس کہانی ختم ہو جائے گی۔ اپنی کہانی کو ختم ہونے سے پہلے اپنی ایک شاندار آخرت بناؤ۔ آج ہی اپنے اندر موجود جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں، جتنی بھی گناہ ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، چھوڑ دو، دفع کرو۔ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بے حیائی سے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں گناہوں سے۔ ہم غلطی سے صرف گناہ کریں گے، ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم سے صرف غلطی سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا ایک رب ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو احساس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
احساس کریں گے نا آپ لوگ؟ پکی نیت کرتے ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو بے حیائی کے کاموں سے بچنے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.